السلام علیکم. آج ہم خواب ناول کا ایپیسوڈ نمبر 6 اسٹارٹ کرنے والے ہیں. قفس. کیا ہو جاتا ہے انسان کو؟ اسے قفس میں رہنا کیوں پسند ہے؟ یا پھر اسے دوسروں کا قفس میں رہنا کیوں پسند ہے؟ اور وہ دوسروں کو قفس میں بند کرتا ہی کیوں ہے؟ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ حسد ہے، ناشکرا ہے، جلد باز ہے اور کمزور ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے آگے بڑھے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ماضی کو بھلا کر آگے بڑھے. تو اسی لیے وہ کبھی خود کو قفس میں بند کر لیتا ہے تو کبھی دوسروں کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دوسرے کا قفس میں قید ہونا زیادہ پسند ہے. وہ دوسروں کو تکلیف دے کر خود کو بڑا سمجھتا ہے. تبھی وہ ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کا موقع ڈھونڈتا ہے. اس کی خوشی اچھی نہیں لگتی، کسی کی کامیابی بری لگتی ہے، کسی کا حسن برا لگتا ہے، کسی کا سانس لینا بھی. اور خود کو قفس میں رکھ کر وہ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے ہمدردی کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس پہ ترس کھائیں تاکہ اس کی دوسروں کے خلاف محض آریہ کسی کو بھی نظر نہ آئے اور وہ اپنا کام آرام سے کرتا رہے. اب ایسے ہی دنیا چل رہی ہے. اس کا حال یہی ہے کہ انسان خود بھی قفس میں قید ہو. اس کا حل یہی ہے کہ انسان خود بھی قفس میں قید نہ ہو اور نہ ہی دوسروں کو قید کرے. کھلی فضا میں سانس لے تاکہ سب کی زندگی میں تازگی بھر سکے. جیسے سوچا تھا ویسے ہی ہوا. سفیان نے اپنی امی اور ابو سے لڑ جھگڑ کر انہیں ہماری شادی کے لیے منا لیا تھا. اور صرف یہی نہیں، اس نے 1-2 ماہ میں ہی شادی کی تاریخ رکھنے کا بھی کہا تھا. اچھا ہوا کہ اس کی امی مان گئی. شاید انہیں ماننا ہی پڑا کیونکہ یہ سویرا کا حکم تھا. اب سویرا حکم کرے اور سفیان اس پہ سر نہ جھکائے تو خیر نہیں. امی اور اسد کے گھر آنے سے قبل ہی مجھے اپنی شادی کی خبر پہنچ چکی تھی. سفیان سے میری بات ہوئی. ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے. میں بہت خوش تھی. کیسے رہا سب؟ میں نے مسکراتے ہوئے امی سے پوچھا. اسد نے سر جھٹک کر منظر سے غائب ہونا مناسب سمجھا. اچھا ہی تھا. یہاں رہ کر بھی اس نے میرے خلاف زہر ہی اگلنا تھا. سویرا. امی نے دونوں کندھوں سے تھام لیا.
یہ لوگ ہماری سمجھ نہیں آتے، تم یہاں شادی مت کرو۔ میں امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سویرا، ان کی امی نے آج بھی مجھے باتوں باتوں میں سنایا کہ وہ اس شادی سے ناخوش ہے۔ وہ بار بار اپنی بھانجی کا ذکر کر رہی تھی۔ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، صاف مجھے کہہ رہی تھی کہ سویرا سے زیادہ پڑھی لکھی ہے۔ وہ تو بہت خواہش مند تھی کہ ان کی بھانجی کا سفیان سے رشتہ ہو جائے، لیکن سفیان، امی نے مجھے بتایا، ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ وہ شاید میری وجہ سے پریشان تھی۔ امی، صرف میں ہی نہیں بلکہ ان کا بیٹا بھی یہی چاہتا ہے۔ اب جب دولہا دلہن راضی تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا، لیکن سویرا تم بات کو سمجھو، تم نے صرف سفیان کے ساتھ ہی زندگی نہیں گزارنی، اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تمہیں ہر طرف سے سوچنا چاہیے۔ وہ اس رشتے سے ناخوش ہے۔ امی نے کہا، ناخوش تو آپ بھی ہیں اس رشتے سے۔ میرے جواب نے امی کو چپ کروا دیا۔ امی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں سب خود ہی ہینڈل کر لوں گی۔ میں نے اتنے وذوق سے کہا تھا جیسے مجھے علم تھا کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے۔ میں اب کچھ نہیں بولوں گی، تم بھی میری سمجھ سے باہر ہو۔ امی نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسد پہلے ہی ان کے کمرے میں تھا۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑی رہی اور اتنے میں ہی مجھے اسد اور امی کی بحث کی آواز آنے لگی۔ مجھے کچھ خاص سمجھ نہ آیا، لیکن میں جانتی تھی کہ موضوع گفتگو سویرا ہی ہے۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں پٹک کر چلی گئی۔ تمہاری امی اس شادی سے ناخوش ہے۔ میں نے اس دن سفیان سے پوچھا تھا۔ ہماری شادی میں 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ میں بہانے سے گھر سے نکلی تھی تاکہ سفیان سے مل سکوں۔ میں آج کافی دنوں بعد اس سے ملی تھی۔ فون پہ ہی ساری باتیں ہو جاتی تھیں تو ملنے کا فائدہ کیا؟ شاپنگ کا بہانہ سب سے اچھا تھا۔ میں نے اس بار بھی انم کا نام استعمال کیا۔ تمہیں کس نے کہا؟ سفیان نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بس ایسے ہی لگا۔ میں نے سرسری انداز میں کندھا اچکایا۔
میں نے امی کا نام نہیں لیا تھا۔ نہیں، تمہیں غلط لگا، وہ خوش ہے۔ اصل میں نے کبھی ایسے ان کے فیصلے کے خلاف ورزی نہیں کی۔ کبھی تو شاید اسی لیے وہ کچھ ناراض سی ہے، لیکن ماں باپ بچوں سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے۔ وہ مان تو گئی ہے، اور اسی وجہ سے تو ہماری شادی ہو رہی ہے۔ سفیان مسکرایا۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ کافی پی رہا تھا۔ شاید میں نے تبصرہ کیا، اب پتہ نہیں امی جھوٹ بول رہی تھی یا سفیان میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سفیان میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ امی تو ویسے ہی مجھے ناپسند کرتی ہے، اور وہ بھی تو اس رشتے سے ناخوش ہی ہے، تو شاید اس لیے سفیان کی امی کے حوالے سے ایسی باتیں کرتی ہے۔ مجھے کیا لگے، جو بولتا ہے بولی جائے۔ دیکھو سفیان، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اپنے فیصلے لینے کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ اگر تم اور میں نے اپنی شادی کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پسند کی شادی کریں۔ اگر ہمارے گھر والے اس پہ ناخوش ہیں تو یہ ان کے مسئلے ہیں، ہمارے نہیں۔ میں نے سفیان کی برین واش شروع کی۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہو تم، سفیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سویرا ٹھیک ہی کہتی ہے، میں اتراتے ہوئے بولی۔ کوئی شک نہیں۔ سفیان نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی یہ محبت ہی تو مجھے چاہیے۔ یہ محبت ہوگی تو میری زندگی میں سکون رہے گا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں سویرا، میں تمہارے عشق میں اندھا ہو گیا ہوں۔ وہ محبت سے مجھے کہہ رہا تھا۔ میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سفیان کو مجھے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے۔ سفیان کو مجھ سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے جس میں وہ اندھا ہو جائے۔ اور کچھ لوگی اس نے مجھ سے کہا، اور پھر کچھ دیر مزید بیٹھے رہنے کے بعد ہم اٹھ گئے۔ سفیان چلا گیا تھا۔ میں نے انم کو بلایا تھا، وہ پاس ہی تھی تو جلدی آ گئی۔ پھر ہم نے کچھ شاپنگ کی۔ ایسے کم از کم میرا بہانہ نہیں رہا تھا۔ میں اس کے گھر سے چلی گئی تھی جہاں میری زندگی کو سکون نہیں تھا، اس گھر میں جہاں میری کوئی عزت نہیں تھی، میری کوئی ویلیو نہیں تھی، میری کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں ہی مگن تھے۔ وہ میرے خلاف ہی سوچتے، وہ مجھے ہی برا کہتے، انہیں میں ہی غلط لگتی تھی۔ آخر میں کب تک ایسے رہتی؟ ایسے میں
اور ایسے میں اگر میں سفیان جسے کسی چاہنے والی کا انتظار نہ کرتی تو کیا کرتی؟ میں خود کو کتنا گراتی ان سب کی نظروں میں، میں خود کو کتنا گراتی ان سب کی نظروں میں، میری قدر کھو چکی تھی، میں بے مول ہو گئی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا تھا جب اس گھر سے نکلی تھی، اب میں یہاں واپس کبھی نہیں آؤں گی، کبھی نہیں۔ میں آج دلہن بن کر غضب ڈھا رہی تھی، میرے حسن کا دیوانہ مجھے لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ میں جاتے ہوئے اپنی امی اور بھائی سے ملی تک نہیں تھی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت دکھ دیا تھا، مجھے بہت ڈیگریڈ کیا تھا۔ میں ان سے جھوٹے آنسو کے ساتھ نہیں مل سکتی تھی۔ کوئی معذرت نہیں، بس۔ سفیان مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں نے ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ اب وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیگم ہوں۔ میں اس کے سامنے دلہن بنی بیٹھی تھی، وہ میرے چہرے پہ اپنی محبت بھری نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ تم کتنی خوبصورت ہو سویرا، اس نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم ملی ہو۔ اس کی خوشی دانی تھی۔ میں فخر محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، میرا انداز بھی فخر ہو گیا۔ میرا انداز بھی فخریہ ہی تھا۔ فائنلی ہماری شادی ہو گئی، سفیان نے کہا۔ ہم دونوں نے اس شادی کے لیے اپنے گھر والوں سے جھگڑا کیا اور مجھے اس انتخاب پہ فخر ہے۔ سفیان کی محبت آج آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ میں نے اس کی محبت کی آتش اپنے اندر تک محسوس کی تھی۔ میں بھی سفیان سے ایسی ہی محبت کرتی تھی۔ محبت ایک قفس ہے۔ اس قفس کی سلاخوں پہ پھولوں کی بیلیں گول گول گھومتی ہیں۔ تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ سارا منظر دل کو لبھاتا ہے۔ ہواؤں میں سکون سا ٹپکتا ہے۔ اوس ہر جگہ چمکتی ہے۔ اندر تک روح تازہ ہو جاتی ہے، مگر دوسری طرف ایک ایسا قفس بھی
ہوتا ہے جس میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، سلاخیں زنگ آلود ہوتی ہے، پھول سڑ چکے ہوتے ہیں، منظر گلے پانی کی طرح ہوتا ہے، ہوائیں چلنا ہی بند ہو جاتی ہے، روح تڑپ اٹھتی ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ یہ محبت اور نفرت کے قفس کا فرق ہے۔ باب نمبر 7 قتل۔ اس نے کیا میرا قتل؟ وہ ہے ایک قاتل۔ اس نے چھوڑ دیا مجھے خون میں لت پت، اور رحم نہ آیا اسے مجھ پر۔ تلواروں کی دھاروں میں اس نے میرے وجود میں گاڑ دیا۔ میں نے اپنے آپ کو لہولہان ہوتا دیکھا۔ اس نے کیا قتل یا ایک اور قتل؟ اس نے کیا ایک قتل یا اور ایک قتل؟ میری لاش کو رہنے دیا میری لاش کو بے یار و مددگار۔ نہ کیا دفن نہ کیا افسوس، بھاگ گیا وہ مجھ سے دور ہو کر، مجھے یوں ہی رہنے دیا تنہا۔ میری پکار میں رہا اب نہ دم، اور نہ آیا میرے پاس کوئی وجود۔ کیا میرا مرنا وہ کہ میرا مردہ وجود ہو چکا تھا بوسیدہ، دور ہو گیا مجھ سے سب، دور ہو گئے مجھ سے سب، اکیلا پن بھی بن گیا قاتل میرا۔ نوچ کھایا اس نے مجھے روح سماط۔ نوچ کھایا اس نے مجھے روح سمیت۔ وہ خود میں خود کا دفاع کروں تو کیسے کروں؟ کیا قتل تو میں خود بھی ہوں ان سب کا، کہ قاتل تو میں خود بھی ہوں ان سب کا۔ قاتل تھا ہی میں سب کا۔ قتل کی میں نے انسانیت اپنی پہلے، پھر قتل کر دیا دوسرے انسان کا، ضمیر کا، رشتوں کا، احساس کا قتل۔ اور اب رہ گیا ہوں میں تنہا، کوئی آئے نہ میرے پاس میری مدد کو، کیونکہ میں نے نوچ کھایا تھا ان سب کو۔ اب میں کس منہ سے بلاؤں انہیں اپنی مدد کو، کہ گھن آتی ہے مجھے اپنے خود سے۔ قاتل میں خود ہوں اپنا، چھوڑ دیا میں نے خود کو تنہا، رہ گیا بے یار
رہ گیا میں بے یار و مددگار، کہ اب میرا وجود ہو گیا ہے تراب، مٹی سی مٹی تک۔ میری شادی کو وہ 2 ماہ ہو چکے تھے۔ امی اور انم نے ایک لفظ ٹھیک کہا تھا، سسرال میں یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اور ساس کے سامنے ایسے بیٹھنا، نندوں سے اس طرح سے بات نہ کرنا، گھر بسانے والی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، ویسی ہوتی ہیں، اور بہت سی نصیحتیں۔ ان کی ساری باتیں ٹھیک تھیں۔ سسرال میں واقعی سب کی زندگی بدل جاتی ہے۔ سسرال وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں، شاید وہی ہوتا ہے جو ہم سوچ کر آتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں سسرال کا جو نقشہ کھینچا جاتا ہے، سسرال ہمیں ویسا ہی ملتا ہے۔ ایک لڑکی کو سسرال میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ساس جتنی مرضی اچھی ہو جائے وہ رہتی تو ساس ہی ہے۔ بہو جتنی مرضی اچھی بن جائے وہ کبھی بیٹی نہیں بن سکتی۔ نندیں بھابھیوں کی نندیں بہنوں کی طرح کتنی دیر رہ سکتی ہے؟ بھابھی تو چلو دونوں جگہ کی ہوتی ہے، پھر بھی انسان کتنی دیر خود پر ایک قول چڑھا کر سب کچھ سہراتا رہتا ہے۔ سسرال میں رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ رکیں ذرا، مجھے ایک کہکا لگانے دیں۔ آپ بھی کہکا لگائیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بدھو بنا دیا ہے۔ ایک وقت کے لیے آپ بھی میری باتوں میں آ گئے ہوں گے۔ سویرا کو سسرال کی حقیقتوں کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ اچھی بہو بن گئی ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں دب کر بیٹھنے والوں میں سے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، سسرال میں کچھ باتوں پہ خاموشی رہنا پڑتا ہے، لیکن آپ کو یاد ہے ایک لفظ جو مجھے اچھا لگا تھا، میٹھی چھری۔ تو اب میٹھی چھری بننے کا وقت ہوا جاتا تھا۔ مجھ سے توقع نہ رکھیں کہ میں سسرال میں ایک مظلوم بہو کی حیثیت سے زندگی گزاروں گی۔ میں نے کہا تھا نا کہ سب کو تنگی کا ناچ نچاؤں گی، تو میں ایسے کر کے دکھاؤں گی۔ 2 ماہ سے ہم کہیں باہر گھومنے نہیں گئے۔ وہ جو
وہ جو انگریزی میں ہنی مون کا نام سے جانے جاتا ہے، اس پہ ہم جا نہیں سکے کیونکہ ہمارے سسر صاحب خیر سے بیمار ہے۔ بڑی بھابھی صاحبہ کی امی بھی بیمار ہے تو وہ وہاں پہ آرام فرما رہی ہے۔ پیچھے بچی سویرا تو وہ بے چاری مجبور ہو کر ان بیماروں کی خدمتیں کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بھابھی صاحبہ کی امی نے بھی ابھی بیمار ہونا تھا۔ میں نے سفیان سے کہا، وہ ادھر آرام سے اپنے گھر بیٹھی ہے اور ہماری ہنی مون ان کی وجہ سے کینسل ہو گیا۔ میں نے سر جھٹکا، سویرا وہ اکیلی رہتی ہے، کچھ تو خیال کرو۔ وہ جان بوجھ کر نہیں گئی، اور ویسے بھی تم نے کون سا ابو کی ٹانگیں دبانی ہے، صرف کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ سفیان نے مجھے سمجھانا چاہا۔ کھانا بنانا مجھے کہاں آتا ہے، میں بھی جانتی ہوں انہیں، بڑی تیز ہے وہ دونوں ماں بیٹی انجوائے کر رہی ہوں گی۔ سسرال سے جان چھڑوا کر مائکے میں رہنا کسے برا لگتا ہے؟ سویرا، بات کو سمجھو، آپا بھی تو آتی رہتی ہیں، جب وہ آئے تو تم کھانا نہ بنایا کرنا، اب مجبوری ہے، ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ سفیان نے کہا، میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، صحیح کہہ رہے ہو تم، آپا جو آتی رہتی ہے آئے دن، وہ خود تو ساس سسر کے جھنجٹ سے آزاد ہے، تو وہ ادھر ہی آ کر رہ لے کچھ دن۔ اتنے دن ہم کہیں گھوم پھر کر آتے ہیں۔ لیکن سویرا، ایسے اچھا تو نہیں لگتا نا؟ کیا اچھا نہیں لگتا سفیان؟ تمہارے ابو ان کے بھی ابو ہیں، اور کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ تقریباً روز تو آتی ہے ادھر، ہفتہ دو ہفتہ ادھر رہ لیں گی تو کیا ہو جائے گا ان کا؟ میں نے کہا، یار شادی شدہ ہیں، ان کے بچے ہیں۔ سفیان نے دلیل دی، تو ہم بھی شادی شدہ ہیں، ہمیں بھی باہر گھومنے جانا ہے، ہم بھی 2 ماہ سے گھر کی دیواریں ہی دیکھ رہے ہیں۔ ویسے بھی اچھا ہی ہے کہ وہ مائکے
میں رہیں گی اپنے ماں باپ کے پاس، اور اولادوں کو اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بڑا دل تو کرنا ہی چاہیے۔ میں نے تنزیہ کہا، ابھی بھابھی کو اتنی باتیں سنا رہی تھی، اور اب آپا کے لیے تمہیں یہ سب ٹھیک لگ رہا ہے، کیونکہ تمہاری اس سے جان چھوٹ رہی ہے۔ سفیان نے تنزیہ ہنستے ہوئے کہا، تم بھی میری ساس سے کم نہیں ہو سفیان۔ میں نے پاس پڑی گدی کھینچ کر ماری۔ جاؤ اب امی سے بات کرو۔ یار کچھ صبر کر لو۔ سفیان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بات کرنے میں جھجک رہا ہے۔ کتنا اور صبر؟ شادی صبر کرنے کے لیے کی تھی۔ میں نے تنگ کر کہا، میں موقع دیکھ کر بات کروں گا۔ وہ دھیرے سے بولا، موقع خود پیدا کرو، آپا سے بات کرو اور امی سے بات کرواؤ امی سے۔ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، آج بات کر لینا ورنہ مجھ سے بات نہ کرنا۔ میں ناراض ہوتے ہوئے بولی، اچھا دیکھتا ہوں۔ وہ پریشان سا ہوا اور میں خوش۔ میں جانتی تھی کہ وہ بات ضرور کرے گا۔ رات کے کھانے کے لیے جب ہم نیچے گئے تو ٹیبل پہ ہم دونوں کے علاوہ امی تھی۔ سفیان کے بڑے بھائی شاید اپنی بیگم سدھا کے ساتھ رہ گئے تھے۔ بیمار ابو اپنے کمرے میں تھے۔ امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے جب سفیان کو 2-4 آنکھوں سے اشارہ کیا تو اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے بات شروع کی۔ ہاں بولو بیٹا، ساس نے کہا۔ امی، میں اور سویرا گھومنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں۔ امی نے کچھ خاص رد عمل نہ دیا۔ اچھی بات ہے، لیکن ابھی تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے تم لوگ چلے جاؤ گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ دوسرا یہ کہ میں اب اکیلی سارے کام کیسے کروں گی؟ مجھے تو عادت نہیں ہے اب کاموں کی۔ سدھا نے مجھے کبھی کام کرنے نہیں دیا۔ یہ مجھے سنا رہی تھی کیونکہ اس دن میں نے امی سے آلو چھلوائے تھے۔ گناہ کر بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا ساس ہوتی ہے۔ امی، یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے بات میں حصہ لیا۔ آپی
فائزہ سے کہیں یہاں آ جائے، وہ تقریباً روز آتی ہی ہے آپ سے ملنے، تو اور کچھ دن یہاں رہ لیں گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ میٹھی چھری، لہجہ میٹھا، بات کڑوی۔ امی نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں عجیب سی عجبت تھی، جیسے وہ مجھے جانتی ہی نہیں۔ بیٹا فائزہ اپنے گھر بار والی ہے، ایسے میں اسے یہاں بلوا لو تو اس کا گھر بھی ڈسٹرب ہوگا۔ امی نے کہا، تو سدھرا بھابھی بھی تو گھر بار والی ہے، وہ بھی تو اپنے امی کی خاطرداری، امی کی خدمت کرنے کے لیے گئی ہے نا۔ میرا جواب سن کر امی چپ کر گئی۔ سفیان نے گھور کر مجھے دیکھا۔ ایک تو یہ اور امی اپنی ماں سے بہت ڈرتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر امی نے کہا، اگر کچھ دن رک جاؤ تو بھی کچھ نہیں ہوگا، سدھرا آ جائے گی تو تم لوگ بے شک 1 سال کے لیے کہیں چلے جانا۔ امی کا انداز بھی سنجیدہ تھا۔ امی آپ تو ہمیں گھر سے نکال رہی ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ بات کا اصل زائل کرنے کے لیے ہنس دو تو کام چل جاتا ہے۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، بس تمہارے ابو کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امی نے بات ختم کر دی۔ ٹھیک ہے امی، ہم کچھ دن رک جائیں گے، سفیان نے کہا۔ اسے تو میں کمرے میں جا کر پوچھوں گی، یہ کیا بھیگی بلی مل گئی ہے۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، میں اچانک اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ امی نے سفیان کو کچھ کہا تھا، میں سن نہ سکی تھی، ضرور میرے بارے میں ہی چغلیاں کر رہی ہوں گی۔ بہو ایسی ہے، بہو ویسی ہے، بھاڑ میں جاؤ۔ میں نے کمرے میں آ کر غصے سے گلاس زمین پہ پٹکا۔ یقیناً ان تک آواز پہنچ چکی ہوگی۔ تمہیں جب نہیں تو جب میں بات کر رہی تھی تو پیچھے میں بولنا ضروری تھا، نہیں میں جب بات کر رہا ہوں تو بیچ میں بولنا ضروری تھا۔
جب اپنی امی کے سفیان جب اپنی امی کے پلو سے لگا ہو کر کمرے میں آیا تو میں نے اس پر برس پڑی۔ یار سویرا، بات کو سمجھو، ابو کی طبیعت کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہے، ورنہ انہوں نے جانے سے منع تو نہیں کیا۔ سفیان نے گہری سانس لی۔ منع کرنے سے جیسے ہم رک جاتے تھے، منع کرنے سے جیسے ہم نے رک جانا تھا۔ ہم ان سے اجازت لینے نہیں گئے تھے، انہیں صرف بتانے گئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں۔ میں نے اسی لہجے میں کہا، سویرا، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ ہمارے گھر میں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ امی ابو سے پوچھ کر ہی ہوتے ہیں۔ سفیان قدرے سنجیدہ لہجے میں بولا، میں نے کب کہا کہ نہ پوچھو، لیکن سیر کے لیے جانا ہمارا حق ہے۔ اب پتہ نہیں ابو کب ٹھیک ہوتے ہیں۔ کیا تم اور میں ایسے ہی زندگی گزاریں گے؟ سویرا، میں تمہیں لے جاؤں گا، تم تھوڑا صبر رکھو، اس نے کہا۔ کیا صبر رکھوں سفیان؟ شادی سے پہلے تو بڑی محبت کے دعوے کرتے تھے، ہر بات مانوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اب کہاں گئی وہ باتیں؟ جب عمل کرنے کا وقت آیا، میں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ سویرا، ہر بار صرف اپنے ہی بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، دوسروں کا بھی کچھ خیال ہونا چاہیے۔ اور وہ میرے ابو ہیں، مجھے سیر پہ جانے سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی میرا دھیان ابو میں ہی لگا رہے گا، میں وہاں ٹینشن میں انجوائے نہیں کر سکوں گا۔ اس نے پیار سے مجھے سمجھانا چاہا، جب ابو ٹھیک ہو جائیں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں لے جاؤں گا۔ لیکن سوچو اگر تمہاری امی ایسے بیمار ہو اور میں تمہیں کہوں کہ ان کا حال پوچھنے نہیں جانا، تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ سفیان کی فضول سی دلیل۔ ہاں بس ٹھیک ہے، ایموشنل بلیک میل کر لو تم، بس ایسے ہی مجھے ڈیگریڈ کرتے رہنا۔ مجھے اس پہ ابھی کتنا دکھ ہوا تھا کہ میرا شوہر میری ایک بات نہیں مان سکتا۔ میں نے اس کی بات کا ایک فیصد بھی اثر خود پر نہیں ہونے دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم ضد کر رہی ہو، سفیان نے کہا۔ ہاں کر رہی ہوں، اور تمہیں میری ضد پوری کرنی ہوگی۔ جا کر اپنی امی کو بتا دو کہ ہم جائیں گے تو ضرور جائیں گے۔ ان کی بیٹی یہیں آ کر رہیں گی تو کوئی
قیامت نہیں آ جائے گی۔ میں 2 ماہ سے گھر میں بیٹھی سڑ رہی ہوں، تمہیں ذرا بھی میرا احساس نہیں ہے۔ سارے محبت کے وعدے جھوٹے تھے سفیان، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسے مجھ سے جھوٹ بولو گے۔ میرا غصہ ابھی بھی ویسے ہی تھا۔ سفیان نے گہری سانس لی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ سوچو تمہاری امی۔ اس کے جانے کے بعد میری کانوں میں یہ الفاظ گونجنے لگا 2 ماہ سے میں امی سے نہیں ملی تھی۔ انہوں نے شادی کے ایک دن بعد یہی رسمی سا چکر لگایا تھا۔ اس کے بعد میں بھی ان سے ملنے نہیں گئی تھی۔ کیسی ماں ہے وہ؟ انہیں کبھی میرا خیال نہیں آیا۔ وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے ایسی بن گئی ہوں گی۔ میں اب ان سے کچھ کہوں گی تو وہ پھر سے مجھے ذلیل کریں گی۔ میں تو تھک چکی ہوں اپنی بے عزتی کروا کر۔ کچھ دنوں بعد انم کا فون آیا۔ کیسی ہو سویرا؟ کیسا ہونا ہے؟ شادی کے بعد انسان جیسا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، میں نے طنزیہ کہا۔ انم ہنس دی۔ آیا مزہ؟ مجھے وہ کہنے لگی۔ ہاں آ گیا، بہت سارے مزے اتر گئے ہیں۔ ایسا نافرمان شوہر ملے تو کیا ایسا نافرمان شوہر ملا ہے کہ کیا بتاؤں۔ 2 دن میں اس سے بات نہیں کر رہی 2 دن سے میں اس سے بات نہیں کر رہی، میں نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ انم نے پوچھا۔ ہونا کیا ہے، وہی امی کا چہیتا بیٹا۔ میں نے اسے ساری باتیں سنائیں۔ سویرا، ویسے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، بے چارہ، اس کی مجبوری بھی تو سمجھو۔ انم نے کہا۔ سارا کچھ میں ہی سمجھوں، مائکے میں ہی سارے سمجھوتے میں ہی کروں، اور اب سسرال آ کر بھی ان سب کی زیادتیوں پہ میں ہی خاموش رہوں۔ میں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ انم ہنس دی۔ کیوں اداس پھرتے ہو؟ شادی کے بعد کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہی ہے، اس طرح کے کاموں میں۔ انم نے شیر کو میرے حالات کے مطابق بناتے ہوئے پڑھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، میں نے افسوس سے کہا۔ اور سناؤ، آنٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ انم کا سوال مجھے کچھ غیر متوقع لگا۔ آنٹی کی نہیں، انکل کی طبیعت خراب ہے، جس کی وجہ سے ہم سیر کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ میں تمہاری امی کی بات کر رہی ہوں، انم نے وضاحت کی۔ میری امی؟
کیوں انہیں کیا ہوا؟ میں حیران ہوتے ہوئے بولی۔ بخار تھا نا انہیں، پھر پرسوں ہی ہسپتال گئی تھی تو وہاں اسد بھائی کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی۔ انم کا بتانا مجھے تیر کی طرح چبھا۔ سگی اولاد کو خبر نہیں ہونے دی انہوں نے۔ پھر مجھ میں وہ کیڑے نکالتی ہیں۔ اوہ ہاں، اصل میں میری آج امی سے بات نہیں ہوئی۔ چلو تم فون رکھو، انہیں فون کرتی ہوں، میں نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ سویرا کہاں جا رہی ہو؟ میری ساس صاحبہ نے مجھے دیکھ لیا تھا تو پوچھنا تو فرض بنتا تھا ان کا۔ ایک کام سے جا رہی ہوں۔ میں اب کیا بتاتی کہ میری امی کی طبیعت خراب ہے اور مجھے آج ہی پتہ چلا ہے، وہ بھی کسی اور سے۔ اکیلی جا رہی ہو؟ تو امی میں کوئی بچی ہوں جو اکیلی نہیں جا سکتی؟ ویسے بھی آج کل کی عورتیں آزاد ہیں، وہ اب پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ پہلے طنز اور پھر میٹھا لہجہ۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا، کب تک آؤ گی؟ اگلا سوال۔ سفیان سے پوچھ کر ہی جا رہی ہوں، آ جاؤں گی۔ اب آپ آرام کریں، میں ان سے میٹھے لہجے میں ہی بات کر رہی تھی۔ کھانا نہیں بنانا، اسی لیے پوچھ رہی ہوں، امی نے کہا۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ امی انڈے پیاز بنا لیں آج۔ 2 منٹ کا کام ہے، میں جلدی میں ہوں، ورنہ بنا دیتی۔ ابو کو دلیا بنا دینا۔ میں نے انہیں سارے آپشنز بتا دیے۔ بیٹا، اب مجھ سے کہاں یہ سب کام ہوتے ہیں؟ تم اگر مجھے بتا دو کہ کب تک آؤ گی، مجھے تسلی ہو جائے گی، انہوں نے کہا۔ میں صبر کے گھونٹ بھرتے رہ گئی۔ یہ صبر کسی زہر سے کم نہیں تھا۔ اچھا ہے، بنا دیتی ہوں۔ اچھا، میں بنا دیتی ہوں کھانا، پھر چلی جاؤں گی، میں نے تلخی سے کہا۔ میں نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا اور کچن میں چلی گئی۔ 4 انڈے توڑے، 2 بریڈ کاٹے، 2 منٹ میں فرائی کر کے یہ جا وہ جا۔ اب دیکھو کہ وہ عورت اتنا سارا کام نہیں کر سکتی۔ یہ سدرا بھابی نے بڑی گندی عادت ڈالی ہوئی ہے ان کو۔ یہ لے جی، بن گیا کھانا۔ میں نے کھانے پہ زور دیا۔
ان کے سامنے بنا ہوا رکھا۔ آرام سے بیٹا، شیشہ ٹوٹ جائے گا، وہ بولی۔ کانچ میں برتنوں کی کافی آواز آتی ہے۔ تمہارے ابو کی نیند خراب ہو گئی۔ طعنہ دینے کے بغیر نہیں رہ سکتی یہ عورت۔ طعنہ دیے بغیر نہیں رہ سکتی یہ عورت۔ اب امی اسٹیل کے برتنوں کی آواز تو آئے گی، ڈسپوزیبل میں تو کھانا نہیں پک سکتا اب، میں کہہ کر مڑ گئی۔ وہ چپ کر گئی۔ اب چلی جاؤ یا آؤ، کوئی کام نہیں؟ میں نے پوچھا۔ سویرا، میری بات سنو بیٹا، امی نے مجھے کام سے جانا ہے، پلیز بعد میں سن لوں گی۔ آج آ جاؤں گی۔ میں کوئی مری تو نہیں جا رہی، میں کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ مجھے لگ رہا تھا وہ مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے، تو دیکھتی رہے۔ میں نے گھنٹی بجائی۔ اندر سے امی کی آواز آئی، کون ہے وہ جسے آپ کو بھول گئی ہیں؟ میری تلخ آواز، تلخ سا ایک جواب۔ امی نے دروازہ کھولا۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرائی اور وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ پھر انہیں یاد آیا کہ مجھے اندر بلانے کا کہا جائے۔ اندر آؤ، اکیلی آئی ہو؟ ہاں جی، آپ کا داماد اب ہر جگہ تو مجھے لے کر نہیں جاتا۔ میں اندر چلی گئی۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ میں خود حیران ہوئی۔ انہوں نے بھی مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں ان سب میں سے ایک عورت کو پہچان گئی، وہ فرحت آنٹی تھی۔ کیسی ہو سویرا بیٹا؟ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے خوشحالی میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں رسمی سلام لے کر وہاں بیٹھ گئی۔ وہاں ان کے علاوہ ایک اور عورت بھی تھی۔ اور شادی کی مبارک باد ہو۔ خوش تو ہو نا تم؟ یہ سوال کبھی میری سگی ماں نے تو نہیں پوچھا مجھ سے۔ سوال کیا کرنا تھا؟ انہوں نے تو مڑ کر پوچھا بھی نہیں کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر کھپ گئی۔ ہاں جی آنٹی، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ میری بہن ہے انم۔ یہ میری بہن ہے نعیمہ۔ مبارک ہو اب تمہارے بھائی کی شادی
رشتہ مبارک ہو، اب تمہارے بھائی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، تمہاری امی ابھی ہفتے پہلے سے آئی تھی ہمارے گھر۔ وہاں انہوں نے میری بھانجی کو دیکھا تھا تو انہیں بہت پسند آئی۔ ہاں سچی، تمہارے سسر کی طبیعت اب کیسی ہے؟ تمہاری امی نے بتایا تھا کہ تم اسی وجہ سے ہمارے گھر نہیں آ پائی تھی۔ کتنی اچھی بات ہے اپنے سسر کی خدمت کرنا، صلہ رحمی میں آتا ہے۔ آنٹی نے منہ سے یہ سب باتیں سن کر مجھے لگا جیسے میرا اپنا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ میں ایک بے وقتیہ چیز ہوں، میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور ابھی وہ بھی میری اپنی سگی ماں کی نظر میں۔ میں نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ امی اس دوران کچھ بھی نہ بولی۔ وہ بولتی بھی تو کیسے؟ انہوں نے تو مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح الگ کر دیا تھا، ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا۔ 2 گھنٹے بھر ان کے ساتھ گزارنا میرے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ وہ چلی گئی تو میں امی کے کمرے میں گئی۔ خیر سے آئی ہو؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا۔ نہیں، خیر سے نہیں آئی، دیکھنے آئی تھی، بلکہ دکھانے آئی تھی کہ میں زندہ ہوں، مر نہیں گئی جو آپ ایسے کر رہی ہیں۔ پر مجھے لگتا ہے میں نے یہاں آ کر غلطی کر دی، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پہلے مجھے باہر سے پتہ چلتا ہے کہ میری امی بیمار ہے، اور اب ادھر آ کر پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی کا رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ میں بولتی گئی، کیوں کرتی ہیں آپ ایسے میرے ساتھ؟ کیا میں سگی اولاد نہیں ہوں آپ کی؟ کیا بتاتی تمہیں سویرا؟ تم نے جانے سے پہلے کہا تو تھا کہ میں ساری کشتیاں جلا کر جا رہی ہوں، مجھے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی، میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ رخصتی کے وقت ہم سے مل کر چلی جاتی؟ ہر بات میں تم ہمیں یہ سناتی تھی کہ میں یہاں واپس نہیں آؤں گی، مجھے آپ لوگوں سے نہیں ملنا، کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ تو تمہیں کس منہ سے بتاتی یہ سب؟ کیسے بتاتی؟ مجھے بتاؤ، کیا میں خود کو اور
کیا میں خود کو اور گراؤں، اولاد کے ہاتھوں، اور کتنا ذلیل ہوتی، اور اچھا ہوا تم نے یہ سب کہہ دیا، کیونکہ میں نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے آخر میں رونے لگی۔ اچھا ہے نا کہ ہم تمہاری زندگی سے نکل گئے، تمہاری زندگی بھی اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ اسد تو ویسے ہی مر چکا ہے تمہارے لیے۔ میری زندگی رہ کتنی گئی ہے۔ اب میں نے اس لیے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کیونکہ جب تم ہم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تو ہمیں کوئی تمہاری منتیں کرے۔ میں انہیں روتا دیکھتی رہی۔ میں ہی بری ہوں امی، اگر غصے میں کچھ کہہ دیا تو۔ صرف کچھ تم نے غصے میں کہا، کچھ نہیں کہا سویرا، تمہیں تمہارا غصہ مبارک ہو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم میری اولاد ہو، امی نے کہا۔ صحیح کہا، میں پاگل تھی جو یہاں آ گئی۔ میں اب یہاں نہیں آؤں گی۔ مت آنا، مجھے تم سے اپنی بے عزتی کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم ہی تو کہتی تھی شادی کے بعد ایسے رہوں گی ویسے رہوں گی، تو اب رہو تم۔ ہم تم سے ویسے ہی دور ہیں۔ تم رہو اپنے اس شوہر کے ساتھ جس کے نام پہ تم ہمیں ذلیل کرتی تھی۔ ہم تو تم سے تمہارے رویے کی وجہ سے دور ہی ہو چکے ہیں۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ جس کے طعنے تم ہمیں بار بار دیتی تھی وہ کب تم سے دور ہوگا۔ آپ ایک بہت اچھی ماں ہو۔ آپ ایک بہت اچھی ماں ہیں امی۔ میں نے تنزیہ کہا اور مڑ گئی۔ اور تم جیسی اچھی اولاد اللہ کسی کو نہ دے جو ماں باپ کو ذلیل کرتی ہے، امی نے کہا۔ مجھے غصہ آیا۔ اچھا جی، اب ہم یہ ایپیسوڈ یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ابھی اس کے یہ والا جو باب ہے نا میں نے سٹارٹ کیا ہے، اس کے ابھی کچھ 8-10 پیجز ہے، تو وہ ہم نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا۔ اور میں کیا بولوں اسٹوری کے بارے میں۔ اچھا ہے، سویرا کی شادی ہو گئی ہے لیکن وہ ابھی بھی بدتمیزی کر رہی ہے۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں سویرا کو بدتمیزی کہوں گی آف کورس، کیونکہ اتنا سب کچھ ماں کو کون کہتا ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ تو سب اچھے ہی ہوتے ہیں نا، کیونکہ بھائی بہن کی لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن ماں کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے، پھر ساس سے، پھر اسے بس اپنی ہنی مون کی پڑی ہوئی ہے۔ سفیان کو بھی کنٹرول رکھنا ہے، وہ چاہتی ہے کہ سب اس کے حساب سے ہی رہے۔ کتنی بدتمیز ہے۔ اور بس اس کی ڈے 1 سے جب سے پڑھ رہی ہوں، بس مجھے اس کی بدتمیزی ہی نظر آ رہی ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی پولائٹ ہو جائے، نہیں، سب کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتی ہے وہ۔
اب تو میٹھی چھری بھی بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، پتہ نہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا. اور ہاں، مجھے آپ لوگوں سے ایک بات بولنی تھی، بھول رہی تھی میں. آپ لوگوں کو نیکسٹ ناول کون سا چاہیے مجھے کامنٹ بھی کرنا، اردو ناول کامنٹ کرنا. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک بھی کریے میرے ویڈیوز کو، کامنٹ بھی کریے. اور داستان کتاب کو فالو بھی کر سبسکرائب بھی کر لیجئے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.